الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ علوم القرآن سیریز میں آج ہمارا 20واں پروگرام ہے اور آج ہم سورہ الفرقان سے آگے کچھ صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے میں پچھلی صورتوں میں بتا رہا ہوں تو سورہ النور پر تیسرا گروپ جو صورتوں کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب سورہ الفرقان سے صورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس گروپ میں سورہ فرقان، سورہ الشعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ یہ شامل ہیں، اور احزاب اس کی آخری صورت ہے جو کہ مدنی ہے، یعنی سورہ احزاب کے علاوہ یہ ساری صورتیں یہ مکی ہیں۔ اس گروپ کا عمود ہے اور اس گروپ کا جو مین فوکل پوائنٹ ہے وہ تو بنیادی طور پر دعوت ہے، اور اس دعوت میں انذار کے پہلو بھی شامل ہے، اس میں آخرت اور توحید اور رسالت کے حوالے سے دلائل بھی موجود ہیں، اور اس میں سابقہ انبیاء کی سرگزشت بھی موجود ہے، ان کی تاریخ بھی موجود ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک پورا پیکج ہے۔ اور اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ بھی تقریباً ایک سا ہے، سوائے سورہ احزاب کے ظاہر ہے کہ وہ مدنی ہے۔ تو یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں، یعنی مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور جب وہ نبوت ظاہر ہو گئی تو اس دوران، یعنی تیسرے، چوتھے اور پانچویں سال، اور اس دوران یہ صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو اس میں سورہ الفرقان پہلی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے اور وہی چوتھے یا پانچویں سال یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہو رہے تھے ان کا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ سورت کے جو آخری حصہ ہے وہ بہت ظاہر پوری صورت قرآن کی تو ایک ایک آیت بڑی جامع اور مفید ہے، لیکن اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، اس لحاظ سے یہ اس قابل ہے کہ اس پر ہم خصوصی طور پر غور کریں۔ فرمایا وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو غرور اور تکبر کا پیکر ہوتے ہیں ان کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مغرور لوگ ہیں، لیکن ان کے چہرے بشرے سے، ان کے لباس پوشاک سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے طرز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کی پہلی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر غرور اور تکبر کا شائبہ نہیں ہوتا، ان کے لباس میں، ان کی پوشاک میں، ان کی گفتگو میں، ان کی نشست میں اور ان کے چلنے پھرنے میں۔ یہاں چلنا یہ گویا ساری چیزوں پر محیط ہے، وہ چال چلن جس طرح کہا جاتا ہے، تو چال چلن سے مراد اس کی پوری معاشرت ہے۔ تو کہا کہ ان کے جو چال چلن ہے، ان کی جو معاشرت ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ مغرور ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مریل چال چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان جو بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند دکھائی دے رہا تھا، لیکن جھک جھک کر ایسے چل رہا تھا جیسے کہ بیمار ہو، تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
تو اس نے کہا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا آئندہ میں نے تمہیں ایسا دیکھا تو میں تمہیں درہ ماروں گا، ٹھیک ٹھاک ہو کر سینہ تان کر چلا کرو، اس لیے کہ کفار پر تمہارا ایک رعب بھی ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو قوی نظر آنا چاہیے، اسے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے. تو کفار کے مقابلے میں تو یہ جو رمل ہے طواف کے دوران آخری جو 3 شوط ہیں، اس میں کہا گیا کہ ذرا اکڑ کر اور اچھل کر جو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر طواف کیا کرو. تو یہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ مشرکین وہ دیکھ سکیں کہ ان کے اندر قوت ہے اور یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ اس سے پہلو بدل لیتے ہیں. یعنی ان کا کام ہر چوک پہ چوراہے پر جھگڑے کھڑے کرنا نہیں ہے، مجمع لگانا نہیں ہے، لوگوں کے اندر بحث مجادلہ کی فضا قائم کرنا نہیں ہے. سیدھے طریقے سے دعوت دیتے ہیں، قبول کرنے والے قبول کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کرتا تو اس سے بحث میں نہیں الجھتے، اور بحث بھی اگر کرتے ہیں تو انتہائی شائستہ طریقے سے کرتے ہیں. ان کی زبان سے کبھی کوئی گالم گلوچ، کوئی طنزیہ جملے، ان کی زبان سے کوئی کسی کو لتاڑنا اور کسی کو للکارنا، ایسی کوئی چیزیں ان سے، یا کسی کے نام رکھنا، کسی کے عیب گنوانا، یہ ان کے اس میں شامل نہیں ہوتا. اور کوئی ان سے بحث پر اتر آئے اور انہیں مجبور کر دے کہ یہ یعنی اور یہ سمجھ لیں کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو یہ اسے اعراض کر لیتے ہیں، پہلو تہی کر لیتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر اس سے آگے نکل جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں وقت صرف کرتے ہیں. ان کی راتیں رب کے ساتھ مناجات کے لیے ہوتی ہیں. رات کا ایک حصہ یہ آرام بھی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن رات کا ایک پورشن وہ یہ اپنے رب کے لیے بھی خاص کر لیتے ہیں. اس میں اپنے رب کے سامنے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں ہوتے ہیں، اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو اپنے رب سے برابر پہ ہم یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کی جہنم سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، بے شک تیرا عذاب تو جان کو لاگو ہونے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اور مقام کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان کو زیادہ عرصہ رہنا پڑے. تو کہاں یہ جو جہنم ہے یہ تھوڑی دیر کے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو اس کے لیے انسان جان چھوڑائے گا کہ وہاں ایک لمحہ بھی اس کو رہنا نصیب نہ ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں جانا چاہتے، اور زیادہ دیر کے لیے تو جانا ہی نہیں چاہتے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کے راستے پر قائم رہتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کے ہر معاملے میں توازن کی کیفیت ہوتی ہے، وہ انتہائی متوازن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں کوئی اور الہ. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی جان پر بغیر حق کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں. ولا يزنون، نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى عثاما، اور جو ان میں سے کوئی حرکت کرے گا، یعنی کسی جان کو قتل کرے گا یا زنا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ پھر اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. یضاعف له العذاب، اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا اس کا عذاب قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور پھر اس میں مدتوں رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے اس کے جس نے توبہ کی. یہاں 3 شرائط بیان کی جا رہی. جس نے توبہ کی یعنی پلٹ آیا، گناہ پر قائم نہیں رہا بلکہ گناہ سے پلٹ آیا، گناہ کو چھوڑ دیا، پہلی شرط.
وآمن اور پھر ایمان لے آیا. گویا گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، اس کے ایمان پر فرق پڑ جاتا ہے، تو دوبارہ سرنو ایمان لے آیا، ایمان کو تازہ کر دیا. وعمل صالحا اور تیسری شرط یہ ہے پھر عمل صالح کرتا رہا. تو پھر فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. بہت بڑی آفر ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی ہیں، نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اور باز آ کر واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کے سامنے استغفار کرو، پھر اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اے اللہ مجھے ایمان کی لذت عطا فرما دے، ایمان کی تازگی کی کوشش کرو قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اور عمل صالح کرو، نیک اعمال کی کثرت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقات اور نفقات یعنی اس کو کرو، تاکہ تمہارے وہ جو گناہوں کے اثر ہیں وہ زائل ہو جائیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو بھی قبول کرے گا، سابقہ اعمال کو جو گناہ ہے انہیں مٹا بھی دے گا، ان کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. غفور ایسی ذات جو دائم بخشنے والی، ہمیشہ بخشنے والی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ دن ہو بخشنے کے، کچھ اوقات ہو بخشنے کے، بلکہ وہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، ہمیشہ بخشنے والا رہے گا. اس کے اس غفور کی اس صفت میں تسلسل ہے، دوام ہے، یہ ہمیشہ ہے، اور وہ رحیم ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور پھر اس نے پلٹنے کا حق ادا کر دیا اللہ کی طرف، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس خوشخبری پر پورا اتریں گے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ اور لغو اور فضول اور بے فائدہ کام کے قریب سے گزرتے ہیں تو بہت بھلے آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، وہاں اٹکتے نہیں ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں، وہاں ان کا دل جمتا نہیں ہے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں ان کے رب کی آیات اور اس کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہاں پر یہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اعمال پر غور اور فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا کر دیجئے ہماری ازواج بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے، یعنی ہماری اولاد اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، یعنی پرہیزگاروں کے اس صف میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اعمال کے درجے میں، یعنی کمپٹیشن کی کیفیت ہے کہ باقی لوگوں سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ جو چونکہ صبر کر رہے ہیں، صبر کے نتیجے میں انہیں ایک جنت میں بلند مقام نصیب ہوگا، ایک بلند گھر نصیب ہوگا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال آداب و تسلیمات سے ہوگا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا ومقاما، کیا ہی بہتر ہے رہنے کی جگہ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ رہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. تو یہ وہ چند صفات تھی جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد آتی ہے سورہ الشعراء. سورہ الشعراء بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو دور ہے، چونکہ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے قریبی اعزاء اقارب کو دعوت دیجیے اور انہیں ڈرائیے۔ تو اس سے اس کا جو زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے کہ یہ نبوت کا 3 سال اور اس کے لگ بھگ یہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اپنے گھر والوں، اپنے قبیلے والوں اور عموماً اہل قریش کو دعوت اور انذار کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دعوت کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ تمام جو قرآن کے انبیاء ہیں اور جو قصے ہیں مختلف جگہوں پر وہ یہاں بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہاں ان کے اندر جو فہمائش کا اور نصیحت کا انداز ہے وہ غالب ہے۔ گویا یہ پہلا موقع ہے جو یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو تذکرہ ہے وہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ساری قصص بیان اس لیے کیے گئے ہیں کہ قریش کے سامنے نبوت کی پوری تاریخ رکھ دی جائے، اور انسانوں کے سامنے نبوت کی پوری تاریخ رکھ دی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا اپنے نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے وہ اپنی ہدایات دیں۔ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بہت چونکا دینے والے انداز میں، بالکل اس سورہ طٰہٰ کی طرح۔ یہ سورت سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا انداز بھی بالکل وہی ہے، اور اس سے اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ بخا کہتے ہیں کند چھری کو، تو کند چھری سے بخا کہتے ہیں کند چھری سے ذبح کرنے کو، تو باخع نفسک آپ اپنی جان کو کند چھری سے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کند چھری سے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے آپ نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ بار بار جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ان کے لیے اپنی جان گھلا رہے ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ایمان لے آئیں۔ آپ کا کام صرف ان تک ابلاغ ہے، آپ کا کام ان تک دعوت پہنچانا ہے، اچھے طریقے سے، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی فہمائش کے ساتھ، اچھے دلائل کے ساتھ آپ ان تک دعوت پہنچا دیں۔ اس کے بعد یہ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ان کی اپنی قسمت ہے، یہ ان کی اپنی فطرت ہے، یہ ان کے اپنے دلوں کے اندر کی جو گرد اور غبار ہے وہ انہیں روک دے گا، اور اگر ان کے دل سلیم الفطرت ہے تو مان جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 یا 2 بار سنا۔ ان کے دل کے اندر چونکہ پاکی موجود تھی، ان کا دل چونکہ سلیم تھا، بالکل سیدھا تھا، صاف تھا، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور یہی قرآن 13 سال مسلسل ابو جہل سنتا رہا، لیکن اس کے دل کے اندر گندگی تھی، اس کے دل کے اندر خباثت موجود تھی، اس لیے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اس لیے اپنے آپ کو نہ گھلائیں اور پریشان کریں کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں۔ یہ ایمان لانا ہر ایک نے نہیں ہے، ایمان اسی نے لانا ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ تو کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن پھر اس ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ لیں، یا اگر اپنی آنکھوں کے سامنے جنت کو دیکھ لیں، تو پھر تو ان میں سے کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں۔ لیکن پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا فائدہ ہی تب ہے کہ جب انسان اپنے رب کی باتوں پر یقین کر کے جنت اور جہنم پر ایمان بالغیب لے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضون۔ اور ان کا طریقہ پہلے والے لوگوں کی طرح ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی دعوت آتی ہے رب کی طرف سے تو یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، بس یہ جھٹلا چکے ہیں اور
ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کو یہ جھٹلا رہے تھے اور جس کا مذاق اڑا رہے تھے ان کے بارے میں یہ ضرور ان قریب یہ جان لیں گے۔ اور اس طرح ان فی ذلک لآیہ، اس قرآن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب بڑا ہی زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمہاری پشت پر اس کائنات کا رب کھڑا ہے، تم سفیر ہو، تم پیغام بر ہو رب کائنات کے، اور رب کائنات کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ تمہارا رب بہت ہی غالب ہے، ناقابل شکست ہے، العزیز ہے اور الرحیم ہے۔ اس کے بعد پھر پوری دعوت کی تاریخ اس میں بیان کی گئی، اور میں بتا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، باقی انبیاء کی بھی بات کی گئی، اور نصیحت اور فہمائش کے ساتھ قریش کو دعوت دی گئی اور تمام لوگوں کو۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ النمل۔ سورہ النمل کا زمانہ بھی وہی ہے جو الشعراء کا ہے اور سورہ فرقان کا ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے وہ صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں ایک تڑپ موجود ہو، اور جن کے دل کے اندر ہدایت کے لیے ایک طلب موجود ہو، جو کائنات کی یہ جو آثار ہیں ان کو دیکھ سکیں، ان کے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں۔ لیکن جن کے دل اور دماغ کی کھڑکیاں بند ہیں وہ پھر کائنات کے آثار پر غور ہی نہیں کرتے، اور وہ پھر اس قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد 3 قسم کے کردار پیش کیے گئے۔ ایک کردار تو وہ ہیں جو فرعون کی صورت میں ہے، جو قوم سمود کے سرداروں کی صورت میں ہے، جو قوم لوط کے سرداروں کی صورت میں ہے، اور اب قریش کے سرداروں کی صورت میں ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اس دعوت کا مقابلہ کیا ہے، ضد کے ساتھ، استکبار کے ساتھ۔ نہ صرف یہ کہ خود یہ ایمان لا کر نہیں دیے اور انہوں نے خود اس کا انکار کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس سے روکا، جبر کا راستہ اختیار کیا، قوت کا راستہ اختیار کیا ہے، لوگوں کو زبردستی اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ وہ کردار ہے جو اس صورت میں بیان ہوا۔ دوسرا کردار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی وہ دی کہ دنیا کے اندر ایسی بادشاہت اللہ نے اور کسی کو نہیں دی۔ ہوائیں ان کے کنٹرول میں دے دی اللہ تعالیٰ نے، جنات ان کے کنٹرول میں دے دیے، پرندے ان کے کنٹرول میں دے دیے، اور یہاں تک کہ ان کو یہ صلاحیت دے دی، ان کے اختیار میں دے دی کہ وہ آنن فانن میٹیریل کو، مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی اس قوت اور اقتدار کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ تیسرا کردار اس میں ملکہ سبا کا کہ وہ بھی بڑی طاقتور حکمران تھی، ان کے ساتھ بھی لاؤ لشکر تھے، اور ان کے پاس بھی بہت سارے وسائل تھے، سونا چاندی تھا، ان کی زرخیز زمین تھی ان کے پاس۔ لیکن جب انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلط ہے، جب انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جو شرک میں مبتلا ہیں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو فوراً وہ پلٹ آئیں، اور انہوں نے فساد کو پسند نہیں کیا، انہوں نے ناجائز لوگوں کو مروانے کو پسند نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو زبردستی شرک پر قائم رہنے کو پسند نہیں کیا، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لے آئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں یہ 3 کردار تمہارے سامنے ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس صورت کا ہے اس میں اس کائنات کے
جو حقائق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، اور پھر پہاڑ اور دریا اور بہت ساری جو آیات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور پھر ایک ایک کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول کرا کر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا تمہارا ذہن ابھی بھی نہیں کھلا؟ کیا تمہارا دل ابھی بھی نہیں کھلا؟ دل اور دماغ کی کھڑکیاں تم نے کیوں بند کر رکھی ہوئی ہیں؟ تو یہ وہ صورت ہے جس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ کتنا ہوا؟ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص بھی اشعراء نمل اس کے ساتھ ہی کسی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے لے کر اور ان کی نبوت سے سرفراز ہونے تک کا جو پیریڈ ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ چونکہ یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس لیے ہم اس پر ذرا بات کریں گے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرعون کو اس کے جادوگروں نے اور اس کے نجومیوں نے یہ پہلے سے بتا دیا تھا، اس کو پریڈکشن دے دی تھی کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اس سے تمہارے اقتدار کو خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا جو میل بچہ ہے، جو نرینہ اولاد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو بنی اسرائیل کی نسل کو تو تم ختم کر دو گے، اور پھر تمہارے پاس غلام نہیں رہیں گے تو تمہارا کام کاج کس طرح چلے گا؟ تمہاری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ساری کھڑی ہی بنی اسرائیل کے اوپر ہے، تمہارا سارا جو نظام معیشت ہے، تمہارا جو سارا نظام زراعت ہے، اس کو تو سنبھالا ہی بنی اسرائیل نے، یہ تمہارے غلام یہ نہیں ہوں گے تو یہ تو گویا تمہاری مشینری ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے پھر اپنے اس ڈیسیجن کو ریوائز کیا اور ڈیسیجن یہ دے دیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے گا، اور 1 سال جو پیدا ہونے والے بچے ہیں اگلے سال ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال اس نے یہ حکم دیا تھا کہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، اور جس سال میں اس نے کہا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ظاہر فرعون کا آرڈر ہے، اور اس کے سپاہی ان کو جو ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، گھروں میں گھس کر ان کو والدین کے سامنے قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اشارہ کیا۔ اب اس اشارے کی کیا کیفیت ہے؟ انہیں خواب آیا، یا انہیں کسی فرشتے نے بتایا، یا انہیں خود سے یہ بات سمجھائی دے دی گئی، انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تدبیر اختیار کی، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو پانی پلائیں، دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو اس کے بارے میں خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے سمندر میں یا دریا میں بہا دیں۔ تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک ٹوکری سی میں ان کو یا صندوق میں انہیں ڈال کر سمندر میں بہا دیا گیا یا دریا میں بہا دیا گیا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے، یعنی موسیٰ کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو ہوا یہ کہ وہ ٹوکری جاتے جاتے فرعون کے جو محل تھا وہ بالکل دریا کے کنارے تھا، اور فرعون کے گھر کی کسی خاتون نے، اس کی بیٹی نے یا بہن نے وہ ٹوکری دیکھی، اور اس ٹوکری میں جو بچہ تھا اس کو دیکھا اور اسے گھر لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آل فرعون میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بنے، یعنی گویا اللہ نے اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے اسی کے گھر میں اس کے مقابلہ کرنے والا یعنی ڈال دیا۔
اس کو کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انسان اپنی چال چلتا ہے اور اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون، جس سے فرعون کو ایک خوف محسوس ہو رہا تھا اور جس کے لیے فرعون یہ اقدامات کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ قالت امرأۃ فرعون، تو فرعون کی عورت نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے انجام سے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، صبح پھر جو موسیٰ کی والدہ ہیں ان کا جو دل تھا وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها، اور قریب تھا کہ وہ اپنا راز فاش کر دیتی اور کہہ دیتی کہ میں نے اپنا بیٹا دریا میں ڈال دیا ہے، لیکن ہم نے اس کے دل کو قرار دیا۔ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ وقالت لاختہ، اور پھر ماں نے اپنی بیٹی یا موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، تو پیچھے پیچھے جا، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، تو تم دیکھتی رہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ وحرمنا عليه المراضع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے حرام قرار دی۔ اب فرعون کی بیوی نے ان کے لیے انتظام کیا دودھ کا، اور دودھ پلانے والی عورتوں کو کہا کہ اسے دودھ پلاؤ، تو کسی عورت کا دودھ پینے پر حضرت موسیٰ آمادہ نہ ہوئے۔ چھوٹے بچے تھے لیکن وہ چھاتی کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ کی جو بہن ہے وہ فرعون کے گھر پہنچ گئی اور ان سے کہا کیا تمہیں میں بتاؤں کوئی ایسا گھر جو اس کی کفالت کرے اور وہ اس کی دیکھ بھال بھی کرے۔ فرددناہ الی امہ، اور اس طرح ہم نے پھر حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ جب وہ والدہ کے پاس لائے گئے تو فوراً انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کی جو عورت ہے وہ تو بے خبر ہے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، لیکن وہ اس بات پہ خوش ہو گئی کہ چلو کسی ایک خاتون کا دودھ تو یہ پی رہا ہے، تو انہی کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو ہمارے لیے پالو، بیٹا تو ہمارا ہے، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، تم نے اس کو پالنا پوسنا ہے۔ کئی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم گسار نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس شر سے بچایا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ شاہی محل میں ان کی یعنی جوانی گزری، تو پورا جو ان کے اندر ایک ان کی تعلیم کا بہترین بندوبست ہوا، ان کے اندر جتنی صلاحیتیں پروان چڑھائی جانی تھی وہ ساری ان کا بندوبست ہوا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ بالغ ہوئے، بڑے ہوئے اور نشو و نما ان کا مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم عطا کیا، حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک دن جب کہ شہر میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، یا ایسا وقت تھا کہ لوگ بازاروں میں نہیں تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ نے۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیلی تھا، دوسرا جو تھا وہ کسی اور قوم سے تھا۔ تو جو بنی اسرائیلی تھا اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور حضرت موسیٰ نے اس دوسرے آدمی کو ایک مکہ مارا، جس کے نتیجے میں وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو قتل کرنے کی انٹینشن نہیں تھی، لیکن وہ جو مکہ تھا وہ اس کے لیے فیٹل ثابت ہوا۔ وہ چونکہ ذرا طاقتور تھے، خود قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طاقت اور جوانی عطا کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک ہی مکہ کافی ہو گیا اور وہ اس سے ڈھیر ہو گیا۔
تو کہا حضرت موسیٰ نے قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے، انہ عدو مضل مبین، اور وہ شیطان تو گناہ یعنی دشمن بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے واضح واضح۔ اور پھر فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بخش دیا، اس لیے کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی ایسی۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اچھا پھر آگے اگلے دن پھر جب یہ قتل ہو گیا تو وہ فرعون کے اندر جو دربار ہے اس کے اندر اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی، اور پھر انہوں نے ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے دوبارہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دوبارہ ایک اسی طرح کا ڈرامہ رچایا اسی بندے کے ذریعے جس کی حضرت موسیٰ نے حمایت کی تھی۔ تو دوسرے دن وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، اور جب دوبارہ حضرت موسیٰ نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو وہی اسرائیلی چیخ پڑا اور کہا کہ تم اس کو اسی طرح قتل کرو گے جس طرح تم نے پہلے والے کو قتل کیا، اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ چنانچہ فرعون کے دربار میں یہ بات چل پڑی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور یہ ہوا کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں اس کے بدلے قتل کیا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر کی بات کسی نے بتا دی۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، مدینہ جو شہر ہے اس کی دوسری طرف سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو سردار ہیں جو امپاور لوگ ہیں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین، تو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ وہاں سے نکلے خوف کی حالت میں اور سہم کر۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف انہوں نے رخ کر دیا اور کہا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہا کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر مدین کے گھاٹ کے قریب پہنچے، کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں ایک بھیڑ دیکھی انسانوں کی جو پانی پلا رہے ہیں، وجد من دونہم امرأتین، اور ان کے علیحدہ کھڑی ہوئی ان سے دو عورتوں کو دیکھا، تذودان، جو روک رہی ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو، یعنی دور کھڑی ہیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کو مشکل سے روک رہی ہیں، اور پانی ظاہر ہے جب جانور پانی دیکھتے ہیں تو پانی کی طرف لپکتا ہے، لیکن دوسرے لوگ بھیڑ میں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ان کے لیے موقع نہیں تھا تو یہ مشکل سے روک رہی ہیں۔ قال ما خطبكما، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد بڑھاپے میں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے، ہم لڑکیاں آتی ہیں لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے ان سب لوگوں کا، جب یہ فارغ ہوتے ہیں پھر ہم پلا سکتے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولى الى الظل، پھر وہ متوجہ ہوئے سائے کی طرف، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر دعا کی اللہ تیری طرف سے جو بھی خیر نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اب آپ دیکھیں اس کو، آج کی عورت کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عورتیں ایک بوڑھے باپ کی بیٹی ہیں، مجبوری میں یہ بھی گھر سے نکلی ہیں اور انہوں نے بھی کام کیا۔ مجبوری میں بہت ساری عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑتا، لیکن یہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی حیا کو ساتھ لے کے آئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک عورت حیا کی چال چلتے ہوئے آئی، اپنی حیا اپنی شرم اس کو اپنے ساتھ اس نے رکھا ہوا تھا۔ قالت ان ابی یدعوک، اور کہا میرا والد
آپ کو بلاتا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، تو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، اور اس کو اپنا قصہ سنایا، قال لا تخف، تو اس بوڑھے نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت احداہما، تو ان میں سے ایک نے کہا بچیوں میں سے، یا ابت استاجرہ، اے والد اسے نوکر رکھ لیجیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اس میں دو صفات ہیں، ایک تو یہ قوی ہے، طاقتور ہے، مقابلہ کرنا جانتا ہے، اور دوسرا یہ امانت دار ہے، ہم پر بھی اس نے بری نگاہ نہیں ڈالی، ہماری بھی حفاظت کی ہے بغیر جانے بوجھے، تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہوں گے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو اس شیخ کبیر نے کہا، باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک تمہیں نکاح میں دے دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے ساتھ کام کرو گے، فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر آپ 10 سال کرو گے تو یہ تمہاری مرضی، وما اريد ان اشق علیک، اور میں تم پر کوئی زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتا، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تم مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدین میں کھانے کا، رہنے کا، فیملی کا بندوبست کر دیا، اور پھر یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور پھر آپ نے فرعون کے دربار میں اپنی وہ ساری بات کی، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے وہ سارے قصے اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، لیکن یہ والا پورشن چونکہ پہلے بیان نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔